کو آج کے ہی دور سے شروع کروں گا اور ریورس لے کے چلوں گا. ریورس لے کے جاتا ہوا میں سورت شمس کی سورت پہ لے کے جاؤں گا. اس کو سنیے تو اور خیال کہاں سے آتے ہیں. یہ اقبال کا ایک شعر ہے چھوٹی سی پوائنٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ دل سب بود و عدم جس کا نام ہے آدم, خدا کا راز ہے یہ قادر نہیں ہے جس پہ سفر. نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دو وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اقبال کہتے ہیں انسان تو روح بھی نہیں ہے اور بدن بھی نہیں. ان کی ایک ڈائری تھی, ڈائری وہ اسٹرے ریفلیکشنز کے طور پہ, اسٹرے ریفلیکشنز انڈینز نے بھی اس کا ترجمہ کیا پرسنل ڈائری. اس کا کوٹ سناتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں میتھمیٹیشینز کین ناٹ انکمپاس دا انفینٹ, کہ ریاضی دان لامحدود ہی چیز کو قابو نہیں کر سکتا. بٹ اے پوئٹ کین, وہ کہتے ہیں لیکن شاید قابو کر لیتا ہے. اب اس کا ایک اور کوٹ سنتے ہیں, کہتے ہیں فلسفی ایجز پوئٹری ریجوینیٹس. کہتے ہیں فلسفہ پورا ہو جاتا ہے لیکن شاعری جوان رہتی ہے. اور سنیں غالب کیا کہتے ہیں خیر کے بارے میں. غالب کہتے ہیں ہستی کے فریب میں مت آ جائیو غالب, عالم تمام حلقہ دو میں خیال. اب حضرت واصف علی واصف کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج تک جدید سائنس نہیں بتا سکی کہ انسان کو خیالات کہاں سے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں اور ٹائم بھی کم دے رہے ہیں, تو سنیے گا غور سے. خیال ایک انرجی ہے, یہ انرجی ہے. جب یہ کاسموس اللہ نے ڈیزائن کی اور بگ بینگ سورۃ انبیاء کی 30 نمبر آیت کے مطابق کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے الگ الگ کر دیا اور تمام مخلوقات کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس انرجی کو اس کائنات کی کاسموس میں انسانوں کے شمول ایک دیا. اگر آپ میں سے کوئی شخص فزکس جانتا ہے تو ایک تھیوری آف انٹینگلمنٹ کہلاتی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تو ہر شخص جانتا ہے. انٹینگلمنٹ کہتی ہے کہ 1000 نوری سال کے فاصلے پہ اگر ایک فوٹون موجود ہے تو وہ دوسرے فوٹون سے آلریڈی کنیکٹڈ ہوتا ہے, اس میں انفارمیشن پاس ہو رہی ہوتی ہے, ان میں دوری میٹر نہیں کرتی. جب میں عالم ارواح سے ہوتا ہوا اس میٹیریل جہان میں آیا ہوں, مجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ میں جڑا ہوا نہیں ہوں, مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے, مجھے شہرک سے قریب ہے خالی مانیٹر کرتا ہے. اب دیکھنا انسان نے کیا. سنیے گا ابن عربی کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے میں کتب الماجوب سے شروع کرتا ہوں. شیخ حجویر نے خیال سورت شمس واحد سورت ہے جس میں 11 قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاک خیال چنا, وہ شخص ناکام ہوا جس نے ناپاک خیال چنا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میں موبائل فون ہوں جس میں 2 سمیں پڑی ہوئی ہیں. جب میرے اندر نیگیٹو خیال آئے گا تو یہ سٹن کی طرف سے ہوگا, وہ تخریبی ہوگا, اس میں ہیٹ ہوگی, اس میں نفرت ہوگی, اس میں لالچ ہوگا, ڈسیٹ ہوگی, کنسیٹ ہوگی. جب میرے اندر خیر کا خیال ہوگا تو یہ روح کی طرف سے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا. میں نے صرف خیال کو چوز کرنا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تمام ایکسیلنس تھاٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. شیخ حجویر فرمایا کرتے ہیں, وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام تصوف سمٹ کے تطہیر خیال پہ آ جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جس شخص کی فکر پاک ہوتی ہے یہی وہ انسان ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. میں صرف ایک آدھا منٹ اور چاہوں گا. دیکھیں بیٹے, ہمارے اوپر 60,000 خیال تھرو کیے جاتے ہیں, ایک ڈیوائن ٹاور سے اور ایک اسٹینڈنگ ٹاور سے. جب میں اس کے ساتھ ایموشن اٹیچ کر دیتا ہوں تو یہ سوچ بن جاتی ہے اور یہ 13 منٹ تک رہتی ہے. اگر میں اس سوچ کو اور پرولونگ کر دوں اور 10,000 گھنٹے تک ایک ہی سوچ کو سوچتا رہوں
یہ انسان کی امیجنیشن بن جاتی ہے. ایک ہی نقطے پہ سوچتا ہوں امیجنیشن. اقبال کی ایک نظم سنا کے میں وائنڈ اپ کروں گا, سنیے. شمع سے باتیں کر رہا ہے اقبال, کہتا ہے یک بھی تیری نظر صفت آشکان راز. یک بھی ون پوائنٹ, ایک پوائنٹ پہ پھنسا ہوا تو. یک بھی تیری نظر صفت آشکان راز, میری نگہ مایا آشوب امتیاز. کعبے میں بت کدے میں ہے یکساں تیری ضیا, میں امتیاز غیر و حرم میں پھنسا ہوا. ہے شان آہ کی تیرے دودھ سے ہمیں, پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہوں میں. اب آگے سنیے, کہتی ہے جلتی ہے تو کہ برق تجلی سے دور ہے. شمع سے باتیں کر رہا ہے اقبال, جلتی ہے تو کہ برق تجلی دور ہے, تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے. تو جل رہی ہے اور کچھ خبر نہیں, بینا ہے اور سوز دروں پر نظر نہیں. میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی, آگاہ ہے اضطراب دلے بے قرار بھی. تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا, احساس دے دیا مجھے اپنے مداز کا. تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی پاکیزہ سوچ کو انسان پکڑتا ہے, صورت شمس کے مطابق وہ اللہ رب العزت کے ڈیوائن ریڈار پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اب جس ریڈار پہ آ نکلا ہے وہ اسپیشل ہو گیا ہے. اسپیشل, اس انسان کو اللہ نے چوز کیا ہے, اس سے بڑا کام لے گا. یہ صرف وہ انسان کرتے ہیں جو پاکیزہ خیالات میں رہتے ہیں, جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں, کانوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنے باطن کو اجلا اور مصفا اور مجلا کر کے دنیا کی زندگی کے مزے لیں. یہ ہے بیسیکلی خیال. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے